شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ بزرگان محترم، دوستو، بھائیو، قرآن کریم میں بے شمار مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور انہی مضامین میں سے ایک بہت اہم مضمون یہ ہے کہ اللہ نے جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ انسان ایمان لاتے ہیں، نیکیاں انجام دیتے ہیں، طاعت بجا لاتے ہیں، اچھے اخلاق برتتے ہیں، نیکیوں کے راستے وا کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے، ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، راحتوں کے اسباب ان کے حق میں جمع کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرے، بے ایمانی برتے، بد اخلاقی و بد کرداری کا سلسلہ جاری کر ڈالے، اللہ کی طاعت کے بجائے معصیتوں اور گناہوں میں مبتلا ہونے لگے، تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے مصیبتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نعمتوں کو چھین لیا جاتا ہے، مصائب پر مصائب ان کے اوپر ڈالے جاتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کا عام اصول ہے جو آج سے نہیں بلکہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو قائم کیا ہے تب سے جاری ہے۔ جہاں ایمان آیا، جہاں پر طاعت اور نیکی کا سلسلہ جاری ہوا، تو وہاں پر نعمتوں کا سلسلہ بھی جاری ہوا، اور جہاں پر بے ایمانی آئی، کفر آیا، معصیت آئی، گناہوں میں ابتلا کا سلسلہ شروع ہوا، تو اللہ نے اپنی نعمتوں کی جگہ پر انسان پر مصیبتیں ڈالی۔ یہ ہے وہ اللہ کا اصول اور وہ اہم ترین مضمون جو پورے قرآن میں آپ کو گشت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے اسی بات کو واضح کیا ہے، قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی اصول کو ذکر کیا ہے، اشخاص کا بیان کرتے ہوئے اللہ نے اسی اصول کو بیان کیا ہے کہ دیکھو میرا اصول یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے، میری سنت یہ ہے، لہذا تمہارے اوپر بھی یہی سنت جاری ہو، اور قیامت تک کے لیے اللہ کا یہی اصول ہے
اس لیے کہ اللہ نے یہ بھی بتایا لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اللہ کے احکام اٹل ہوتے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کی سنت میں تم کہیں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جو اصول اللہ نے رکھ دیا، جو طریقہ اللہ نے جاری کر دیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر بھی اسی بات کو اللہ نے دہرایا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرماتے ہیں کہ بحر و بر یعنی خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا، فساد برپا ہو گیا۔ کیوں برپا ہو گیا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کے نتیجے میں۔ ان کے کرتوت ایسے تھے کہ اس کی وجہ سے دنیا کے اندر یہی فساد ظاہر ہونا تھا۔ فساد کیا ہے؟ اس کی تفسیر کے اندر علماء لکھتے ہیں کہ اس سے مراد مصائب کا آنا، پریشانیوں کا ظاہر ہونا، کھانے میں کمی کر دیا جانا، بارشوں کا بند کر دیا جانا، قحط سالی، سیلاب، زلزلے اور مختلف قسم کی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ دنیا میں روزانہ یہ تماشے دیکھے جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں زلزلے آ رہے ہیں اور ملکوں کے ملک تباہ کر دیے جا رہے ہیں، عمارتوں کی عمارتیں جو فلک بوس کہلاتی تھی وہ زمین بوس ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اتنی لمبی چوڑی اوپر تک پہنچی ہوئی عمارتیں وہ یکایک زمین کے اندر دھستی چلی جاتی ہے، لوگ دھس جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں اجڑتی چلی جاتی ہیں۔ اور کبھی سیلاب آتا ہے اور سیلاب آ کر بستیوں کو تباہ کر دیتا ہے، بلڈنگیں زمین بوس ہو جاتی ہے، بہت اچھی اچھی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ انسان بھی اسی سیلاب کی زد میں آ کر مر جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ دنیا میں جو ہوتا رہتا ہے، اللہ کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں سے جو انہوں نے بربادی کا سامان پیدا کیا تھا، جو غلط کاریاں کی تھی، انہی کے نتیجے میں اللہ نے اس کو ظاہر کیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس کی وجہ سے دو قسم کے عذابات آتے ہیں، کفر کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے، معصیتوں کی وجہ سے، گناہوں میں ارتکاب کی وجہ سے ایک عذاب آخرت میں آتا ہے، لیکن دنیا ہی میں کچھ اللہ عذاب ظاہر کر دیتے ہیں، اسی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ بحر و بر تو دنیا میں ہے، یہ دنیا کے عذاب کا ذکر ہے۔ دنیا کے اندر بحر و بر میں فساد ظاہر ہو گیا، یعنی عذابات کا سلسلہ جاری ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کے نتیجے میں۔ ایک عذاب آخرت کا ہوتا ہے اور ایک عذاب یہ دنیا میں دیا جاتا ہے۔ دنیا میں عذاب کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ قحط کیوں آتا ہے؟ یا بارشیں بہت کثرت کے ساتھ آ کر سیلاب کی فضا کیوں قائم کر دیتی ہیں؟ یا کبھی سیلاب کیوں بھیج دیا جاتا ہے؟ زمین پر زلزلہ کیوں برپا کر دیا جاتا ہے؟ کھیتیوں کو کیوں اجاڑ دیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ اس لیے اللہ دنیا میں عذاب بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال کی کچھ سزا اور کچھ اس کا مزہ چکھایا جائے۔ لیذیقہم،
اور پورا مزہ نہیں، بعض الذی عملوا، ان کے کرتوت کا بعض مزہ ان کو چکھایا جائے. دیکھو تم نے یہ کیا تھا، یہ ذرا مزہ چکھو. تمہارے لیے قحط سالی آ گئی، تمہارے لیے سیلاب آ گیا، تمہاری زمینوں کو اجاڑ دیا گیا، تمہارے مکانات کو ختم کر دیا گیا، تمہاری آبادیوں کو اجاڑ دیا گیا. یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ تمہارے ہی کرتوت کا نتیجہ ہے، ذرا اس کا مزہ چکھ لو. لیذیقہم بعض الذی عملوا. لیکن بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے رحیم ہے، اللہ بہت کریم ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اتنے رحیم اور کریم ہو کر لوگوں کو مزہ کیوں چکھاتے ہیں؟ لوگوں کو اللہ عذاب میں کیوں گرفتار کرتے ہیں؟ اللہ اس کا جواب آگے دے رہے ہیں، لعلہم یرجعون. یہ تھوڑا سا مزہ، تھوڑا سا عذاب ان کو دنیا میں اس لیے چکھایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کرے، باز آ جائے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، توبہ اور استغفار کرنے پر آ جائے اور اللہ سے معافی طلب کر لے. اس لیے ان کو تھوڑا سا مزہ چکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے کرتوت کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر تم نے اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑا، اپنی بدبختیوں سے باز نہیں آئے، اپنے کفر سے تم نے توبہ نہ کی، اپنے گناہوں سے تم نے توبہ نہ کی، تو اس کا بڑا خطرناک نتیجہ بعد میں نکل سکتا ہے. اسے تھوڑا سا مزہ چکھایا جا رہا ہے. بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ تعالیٰ دنیا میں عذابات اس لیے لاتے ہیں تاکہ لوگ رجوع کریں، اپنے گناہوں سے باز آ جائے، توبہ اور استغفار پر آ جائیں. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پکڑا، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی بے ایمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کی پکڑ کر لی. بالبأساء والضراء، مصیبتیں اور تنگیاں اور پریشانیاں اور فقر و فاقہ دے کر. باسا کہتے ہیں فقر و فاقہ، فقر و فاقہ دے کر، تنگیاں دے کر، پریشانیوں میں مبتلا کر کے ان کو ہم نے پکڑا. کیوں پکڑا؟ کہتے ہیں لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کی جناب میں گڑ گڑائے، معافی طلب کر لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے روئے، پلائیں. لیکن لوگوں کا عجیب حال ہے کہ حالات سنگین سے سنگین تر آتے ہیں، پریشانی کے آتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعا نہیں مانگتے، اللہ سے رجوع نہیں کرتے، اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑاتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنا ہونے کے باوجود یہ لوگ جب ان کے اوپر مصیبت و پریشانی آئی تو انہوں نے کیوں اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑایا؟ گڑ گڑانا چاہیے تھا. ہم نے اسی لیے ان کو ان مصیبتوں میں گرفتار کیا تھا، پانی اس لیے بند کر دیا تھا، یا سیلاب اس لیے بھیج دیا تھا، یا بیماریوں میں اس لیے مبتلا کر دیا تھا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا. اللہ کہتے کیوں نہیں، جب ان کے اوپر ہماری طرف سے مصیبتیں آئیں تو کیوں نہیں گڑ گڑائے یہ لوگ؟ دیکھیے اللہ کا لب و لہجہ کیسا ہے، اللہ کا کلام کا انداز کیسا ہے. اس کے اندر تنبیہ ہے، اس کے اندر انسانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا. جب ہماری طرف سے عذاب آیا تھا تو یہ لوگ کیوں گڑ گڑاتے ہوئے ہمارے پاس نہیں آئے تھے؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. اللہ کہتے ہیں لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے ہیں، اس لیے گڑ گڑاتے نہیں. دلوں میں سختی آ گئی ہے، عذاب دیکھ کر بھی ان کے دل نرم نہیں ہوتے. عذابات کو دیکھنے کے باوجود ان کے دل کی سختی کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ کی طرف آ کر نہیں گڑ گڑاتے. یہ ہے اللہ کو شکوہ بندوں سے
کہ میں تو تمہارے اوپر یہ عذاب کی کیفیت اس لیے لایا، میں نے پانی اس لیے بند کر دیا، میں نے بہت سخت گرمی اس لیے پیدا کر دی، اور پانی کی جو ہے پریشانی میں تم کو اس لیے ڈال دیا۔ کیوں ڈال دیا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ گڑ گڑاؤ، میرے سامنے آ کے رو، میرے سامنے عاجز بندے بن جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، استغفار کرنے کے لیے میرے دربار میں بار بار آیا کرو، رو رو کر مجھ سے التجائیں کیا کرو۔ اس کے لیے تو میں نے یہ کیا تھا، لعلہم یتضرعون۔ اللہ کہتے ہیں فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، جب میرا عذاب آیا تھا تو کیوں نہیں گڑ گڑایا ان لوگوں نے؟ اور گڑ گڑانے نہ گڑ گڑانے کی وجہ خود اللہ بیان کرتے ولکن قست قلوبہم وزین لهم الشیطان اعمالهم۔ ایک تو یہ کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور دوسرے ہے کہ شیطان نے ان کو ان کی بدعمالیوں کو مزین کر کے دکھا دیا ہے۔ ہاں دنیا میں کھاتے رہو، پیتے رہو، عیش کرتے رہو، مزے کرتے رہو، بڑا مزہ آ رہا ہے، یہ کرو اور وہ کرو، ان کو اللہ کی طرف رجوع ہونے ہی نہیں دیتا۔ ان کی بدعمالیوں کو مزین کر کے ان کو دکھاتا ہے، ان کو خوبصورت انداز میں ان کی بدعمالیوں کو دکھاتا ہے، ان کی بدکرداریوں کو دکھاتا ہے۔ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، حتیٰ کہ ان کو نمازوں سے غفلت ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف رجوع سے غفلت ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دل کی سختی کا انجام۔ بھائیو، حالات کی سنگینی پر اللہ کو یہ مطلوب ہے بندوں سے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، معافی مانگے، استغفار کرے، توبہ کرے اور گناہوں سے باز آ جائے۔ لیکن انسانوں کا حال ایسا ہو گیا جیسے کسی زمانے میں اللہ نے کافروں کی طرف کافروں سے یہ خطاب کیا تھا، فلولا اذ جاءہم باسنا، یہ کافروں سے کہا گیا تھا۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا بھی حال کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ پہلے زمانے میں مسلمان ایسے نہیں ہوتے تھے، مسلمان روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، ذرا سی پریشانی ہو گئی تو وہ اللہ کی طرف فوراً رجوع کرتے تھے۔ احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے، اس کے اندر آپ کی سیرت میں بیان کیا گیا ہے، جب تیز تیز ہوائیں چلتی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ متغیر ہو جاتا، آپ کے چہرے کا انداز بدل جاتا، آپ کے اوپر خوف کے آثار طاری ہو جاتے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے دوڑے دوڑے تشریف لے جاتے تاکہ اللہ کو راضی کر دیں۔ لیکن کیا ہواؤں کے چلنے پر ہمارا حال بھی یہی ہوتا ہے؟ سخت سے سخت گرمی پڑ رہی ہے، بارشیں بند ہو گئی ہے، لوگوں کی زبانوں پر تذکرہ بھی ہے، لیکن کیا لوگوں کا اس کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو گیا ہے؟ کیا معافی تلافی شروع کر دی ہے؟ استغفار کی کثرت انہوں نے شروع کر دی ہے؟ گناہوں سے توبہ کرنے کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا انہوں نے شروع کر دیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، جو گناہگار تھا وہ گنہگار بنا ہوا ہے، گناہ میں اضافہ تو ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی، اسے احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ میرے گناہوں کے نتیجے میں بارشیں بند ہو گئی، میرے گناہوں کے نتیجے میں یہ صورت پیدا ہو گئی۔ لوگوں کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر کھا رہے ہیں، اپنی جگہ پر پی رہے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، الٹی سیدھی حرکتوں میں برابر مبتلا ہے، بے نمازی ہی ہے، اور اللہ سے غافل ہی ہے، ذکر نہ کرنے والا ذکر نہ کرنے پر لگا ہوا ہے، اور معصیتوں میں مبتلا برابر معصیت کرتے چلے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کسی زمانے میں جو کافروں کا حال تھا، آج کچھ ایسا ہی حال ہم لوگوں کا ہو گیا ہے۔ سیرت تو یہ نہیں بتاتی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت تو یہ جو ابھی آپ کو بتائی، ذرا تیز ہواؤں کے چلنے پر چہرے پر
رنگ بدل جاتا، چہرہ متغیر ہو جاتا، آپ نماز کی طرف تشریف لے جاتے. اور اسی طریقے پر احادیث میں آتا ہے سورج گرہن ہونے پر، چاند گرہن ہونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ چاند سورج گرہن ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، لوگوں کو خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر فرمایا یہ جو چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا ہے یہ آیات من آیات اللہ ہے، اللہ کی آیتوں میں سے نشانیاں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانی تم کو دکھا رہا ہے. یخوف اللہ بہما، جس کے ذریعے اللہ تمہارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرنا چاہتا ہے. تم بے خوف ہو گئے ہو، اللہ کی ناراضگی سے تم بے خوف ہو گئے، اللہ کے عذاب سے تم بے خوف ہو گئے، اللہ کی پکڑ سے تم بے خوف ہو گئے. اللہ تمہارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے کبھی سورج گرہن دکھاتا ہے، کبھی چاند گرہن دکھاتا ہے. یہ بتاتا ہے میری قوت کا اندازہ کرو، میری طاقت کا اندازہ کرو، میں اتنا بڑا طاقتور ہوں کہ دیکھو یہ سورج کیسا چمکدار، اس کو بے نور کرنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا، میرا ایک حکم اس کو بے نور کر دیتا ہے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرنا چاہتا ہے، کبھی بارش دے کر اور کبھی بارش نہ دے کر، کبھی سیلاب لا کر اور کبھی تنگیاں اور پریشانیاں پیدا کر کے. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت، اللہ کی بزرگی ہمارے دلوں کے اندر قائم ہو اور ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. قرآن کریم کے اندر دونوں قسم کے مضامین کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا. ایک تو یہ کہ نیکی اور طاعت اور ایمان پر نعمتوں کا واہ ہو جانا، نعمتوں کے دروازوں کا کشادہ ہو جانا. قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ شہر والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین و آسمان سے ہم برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اب ظاہر ہے کہ جب برکتوں کا دروازہ کھلے گا تو کیا کیا نہیں ملے گا؟ کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی، آسائش بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا. ہر جو چیز ملے گی جو انسانوں کی ضرورت اور انسانوں کی سہولت کے لیے درکار ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ایک نیکی، ایمان، طاعت، تقوی یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے زمین و آسمان سے اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. پھر وہ آیت جو ابھی میں نے پڑھی اس کو دیکھ لیجئے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اسی طرح اور جگہ بھی قرآن کریم کے اندر یہ مضمون بار بار دہرایا گیا ہے. نیکی کرو گے، طاعت بجا لاؤ گے، اللہ کے احکام پر قائم رہو گے تو تمہارے لیے ہر چیز کے دہانے کھول دیے جائیں گے. اور اگر تم نے کفر کیا یا معصیتوں کے ارتکاب کیا، گناہوں میں مبتلا رہے تو تمہارے لیے مصیبت ہی مصیبت آئے گی. یہاں پر ایک اور مضمون سمجھ لیجیے، وہ یہ کہ مصیبت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، راحت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک مصیبت ظاہر میں مصیبت، حقیقت میں مصیبت نہیں، اور ایک مصیبت حقیقت میں مصیبت، ظاہر میں مصیبت نہیں. راحت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری اعتبار سے راحت لیکن حقیقت میں وہ راحت نہیں مصیبت،
اور ایک یہ ہے کہ ظاہر میں تو چاہے مصیبت معلوم ہو، راحت نہ سمجھ میں آئے، لیکن اندرونی اور حقیقی اعتبار سے وہ بڑی راحت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو ظاہری اعتبار سے راحت دے دیتے ہیں، لیکن اندرونی اعتبار سے ان کو مصیبتوں میں گرفتار کر دیا جاتا ہے، ان کے کرتوت کے نتیجے میں، جس کا ابھی ذکر ہوا۔ اور بعض لوگوں کو اس کے برخلاف ظاہری اعتبار سے کچھ مصیبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان کو راحت ہی راحت ملتی رہتی ہے۔ بعض وقت انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے، لیکن اس کا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے، وہ رجوع اللہ کرتا رہتا ہے، وہ نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے، توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، اس کا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ بیماری کے آنے کے باوجود، فقر و فاقہ ہونے کے باوجود، تنگیاں اور پریشانیاں ہونے کے باوجود اس کا دل بڑا مطمئن اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس آدمی کو ظاہر میں مصیبت ہے، حقیقت میں کوئی مصیبت نہیں، اسے کہ اس کا دل تو مطمئن ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، اللہ ہی کے ذکر میں، اللہ ہی کی اطاعت میں، اللہ ہی پر ایمان لانے میں، اللہ کی باتوں کو مان کر چلنے میں، یہ ذکر اللہ کی تفسیریں ہیں۔ الا بذکر اللہ، کان کھول کر سن لو، اللہ ہی کے ذکر میں، یعنی اللہ پر ایمان لانے میں، اللہ کی بات ماننے میں، اللہ کی اطاعت کرنے میں، اللہ کے احکام پر چلنے میں، اللہ کو یاد کرتے رہنے میں، اللہ کو یاد کر کر زندگی گزارتے رہنے میں، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان رکھا ہوا ہے۔ اگر تم دل کا اطمینان چاہتے ہو، ایمان لے آؤ۔ اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو تمہارے دل کے اندر اللہ کی یاد بسی ہوئی ہو۔ اگر تم دل کا اطمینان چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کیا کرو، پھر تمہارے دل کو راحت ملے گی، اطمینان ملے گا۔ تو بہرحال یہ مصیبتیں چاہے ظاہری طور پر آئے یا باطنی طور پر کسی کو آئے، اس کی وجہ وہ ہوتی ہے جو ابھی عرض کی گئی۔ اور اگر کسی کو راحت مل رہی ہے ظاہری اعتبار سے یا باطنی اعتبار سے، تو اس کو سمجھنا چاہیے وہ ایمان کا نتیجہ ہے، وہ تقوی کا نتیجہ ہے، وہ نیکی کا نتیجہ ہے، وہ طاعت کا نتیجہ ہے۔ یہ ہے اللہ کا اصول جو اللہ نے آج سے نہیں بلکہ جب سے اس کائنات کو جاری کیا تب سے انسانوں کے لیے اس اصول کو جاری کر دیا، اور اسی اصول پر بے شمار قوموں سے اللہ کے معاملات چلتے آ رہے ہیں۔ قوم نوح ہو، قوم سمود ہو، قوم عاد ہو، یا قوم شعیب ہو، قوم ابراہیم ہو، یا اور کوئی قوم دنیا میں آئی ہو، ان قوموں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ آپ اس کو پڑھتے جائیں گے تو پتہ چلے گا ان پر اگر مصیبت آئی تو اسی لیے آئی کہ ان کے اندر بے ایمانی تھی، ان کے اندر کفر تھا، اور انہوں نے معصیت کا ارتکاب کیا، اللہ کی نافرمانی کی، پیغمبروں سے روگردانی کی، پیغمبروں کی تکذیب کی، ان کے احکام کو ٹھکرایا اور جھٹلایا۔ اس کے نتیجے میں ان قوموں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ اور جن قوموں کو اللہ نے دنیا کے اندر باقی رکھا وہ چاہے تھوڑی قوم کیوں نہ ہو، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی چھوٹی جماعتیں لیکن بڑی بڑی جماعتوں پر غالب ہو کے رہ گئی۔ کم من فئۃ، یہ دیکھو جملہ ایسا ہے عربی پڑھنے والے جانتے ہیں کثرت کو بتانے کے لیے۔ کم من فئۃ قلیلۃ، ارے کتنی ایسی جماعتیں ہیں، ایک جماعت نہیں، دو جماعت نہیں، ارے بے شمار جماعتیں ایسی ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ، جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں اور وہ بڑی بڑی جماعتوں پر غالبہ ہو کے رہ گئی۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں اللہ نے
یہی اصول بنایا، یہی اصول برتا اور وہی اصول آج بھی برتا جا رہا ہے۔ آج ہمیں کچھ پریشانیاں ہیں تو بھائیوں اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ہماری طرف سے بڑی نافرمانیاں سرزد ہو رہی ہیں۔ اتنے گناہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ گناہ دو قسم کے ہیں، ایک گناہ نیکی نہ کرنے کا، جو بھی آپ نیکی چھوڑیں گے وہ گناہ ہے۔ نماز پڑھنا ایک عبادت، نماز چھوڑنا گناہ۔ روزہ رکھنا عبادت، روزہ نہ رکھنا گناہ۔ زکات دینا عبادت، زکات نہ دینا گناہ۔ حج جس پر فرض ہو گیا وہ اس پر فرض، اگر حج فرض ہونے کے باوجود ہر حج نہیں کیا وہ گناہ۔ جتنی نیکیاں کرنے کی ہیں اگر آدمی اس میں غفلت برتتا ہے تو وہ بھی گناہ۔ یہ تو ایسے گناہ، اور دوسرے وہ گناہ جو باقاعدہ گناہ ہی ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، رشوت خوری کرنا اور سود لینا یا دینا اور اس طرح کی بے شمار چیزیں، کینہ رکھنا، حسد رکھنا، بغض رکھنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کے ساتھ دغا بازی کر دینا، یہ بہت سارے گناہ ہیں۔ اور علماء نے گناہوں کی فہرست پر کتابیں لکھ دی، کیا کیا گناہ ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان گناہوں کو مرتب کیا گیا۔ اسی طرح نیکیاں کیا ہیں اس کو بھی مرتب کیا گیا ہے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کا نام ہے امام بیہقی رحمت اللہ علیہ۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے شعب الایمان، ایمان کے کیا کیا شعبے۔ اس کے اندر انہوں نے ایمان کے جتنے شعبے ہیں یعنی طاعتیں اور نیکیاں ہیں ان ساروں کو جمع کر دیا ہے۔ لمبی چوڑی 8 جلدوں کی کتاب ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان اعمال کے فضائل، ان اعمال کے بارے میں جو تفصیلات و تحقیقات، وہ سب کچھ لکھ کر ایک عظیم کتاب لکھی۔ اسی طرح کچھ علماء نے گناہ کیا کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر کتابیں لکھی۔ کتاب الکبائر کے نام سے کتاب مشہور ہے علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ کی، اس کے اندر انہوں نے گناہوں کو بیان کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ گناہ، اس گناہ کا یہ نتیجہ، اس گناہ کا یہ عذاب، اس کی یہ خطرناکی، اس کے نقصانات، ظاہری نقصانات، باطنی نقصانات، یہ سب کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا۔ اس طرح علماء کرام نے دونوں قسم کی چیزوں کو رکھ دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نیکیاں یہ ہیں ان کو کرنا ہے، برائیاں یہ ہیں ان سے بچنا ہے۔ اس طرح نیکیاں کرتے ہوئے چلنا، نیکی کو چھوڑے گا ایک قسم کا گناہ ہوگا اور برائی کو انجام دے گا دوسرے قسم کا گناہ آ جائے۔ آج یہ سارے کے سارے گناہ امت کے اندر منتشر ہیں، امت کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ اور جب سے موبائل فون آ گیا، پہلے تو ہم کہتے تھے کہ بھئی یہ ٹی وی نے آ کر لوگوں کو غارت کر دیا۔ ایک زمانے تک ٹی وی کا سلسلہ رہا اور اس کی وجہ سے جو خباثتیں، جو رذائل، جو برائیاں لوگوں میں پھیلتی تھی اس پر گفتگو کی جاتی تھی، لوگوں کو تلقین کی جاتی تھی کہ اپنے گھروں میں یہ شیطان کا پٹارا نہ رکھو، اس کے اندر گویا شیطان بیٹھا ہوا ہے جو آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، جو آپ کے اعمال پر ڈاکہ ڈالتا ہے، جو آپ کے اخلاق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، جو آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جو آپ کے دل و دماغ کو خراب کر ڈالتا ہے۔ ایک زمانے تک تو یہ بولتے تھے، اب جو ترقی ہوئی تو موبائل فون ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا، اسمارٹ فون ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ اسمارٹ نہیں ہے، یہ تو بربادی ہے۔ اسمارٹ کے معنی تو خوبصورت، اسمارٹ کے معنی تو بہت اچھا، اسمارٹ کے معنی تو بہت جو ہے قابل تعریف، اس کو کہتے ہیں اسمارٹ۔ یہ آدمی بڑا اسمارٹ ہے، اخلاق میں اسمارٹ، یا ظاہر میں اسمارٹ، علم میں اسمارٹ، یا اور کسی چیز میں اسمارٹ۔ پہلے تو یہ کہتے تھے، اب اس کا نام رکھ دیا اسمارٹ فون۔
اس کے اندر اسمارٹ پتہ نہیں کیا ہے، ہوگا کہیں ادھر ادھر حاشیے میں، لیکن جو سامنے ہے وہ تو سارے بربادی کے آثار ہیں، بربادی کے اسباب ہیں۔ آدمی اس کو لیتا ہے، اپنے ایمان کو خراب کرتا ہے، اپنے اعمال کو برباد کرتا ہے، اپنے اخلاق کو تباہ کرتا ہے، اپنا دل و دماغ پتہ نہیں کہاں کہاں لے جا کے رکھ دیتا ہے۔ اس طریقے پر اپنے ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے اس کے اندر جو ہے برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں بتایا رہا تھا کہ ایک زمانے تک ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ ٹی ویاں نہ رکھو، اور اب اس لیے اس کے بارے میں کہنا پڑتا ہے کہ اب ٹی وی تو اس کے سامنے فیل ہو گیا، ٹی وی کا کردار اسمارٹ فون کے سامنے بیکار ہو گیا، اب اس کا کوئی کردار نہیں۔ اب یہاں تو یہ ہے، پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ اس کو دیکھنے کے لیے کہیں کسی کے سامنے جا کر بیٹھنا پڑتا تھا۔ گھر موجود ہے، گھر کے اندر ٹی وی رکھا ہوا ہے، وہاں ابا جان بھی موجود ہے، امی جان بھی موجود ہے، رشتہ دار بھی موجود ہے، فلاں بھی موجود ہے، ان کے سامنے جا کر ٹی وی کھول کر بیٹھے گا تو کیا دیکھ رہا ہے بچہ وہ پتہ چلتا تھا، جوان کیا دیکھ رہا ہے وہ گھر کے سارے لوگوں کو معلوم ہوتا تھا۔ وہاں پھر بھی اتنی بات ہوتی تھی کہ لوگوں کے لحاظ سے کیا دیکھنا کیا نہ دیکھنا اس کا کوئی لحاظ بچہ کر سکتا تھا، لیکن جب اپنے ہاتھ میں آ گیا، اندھیری کوٹری میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، تو بھائی کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا ہے کسے کیا پتا چلتا ہے؟ نہ باپ کو معلوم، نہ ماں کو معلوم، نہ خاندان کو معلوم، نہ گھر والوں کو معلوم، اسے معلوم، اس کے خدا کو معلوم، وہ بربادی کے سارے اسباب جمع کرتا چلا جاتا ہے۔ بھائیوں، بہرحال یہ سب چیزیں اسباب گناہوں کی طرف لے جانے والے ملت کے اندر پھیلے ہوئے، جب سب کچھ ہوتا ہے برائیاں پھیل جاتی ہیں، خباثتیں پھیل جاتی ہیں، رذالتیں پھیل جاتی ہیں، اور گناہوں پر گناہ ہونے لگتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے عذابات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور فوراً نہیں ہوتا بلکہ اللہ بہت ڈھیل دیتے ہیں، اور دے دے کر ذرا سی تنبیہ کرتے۔ دیکھو تنبیہ میں یہ بھی اللہ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ ذرا سی بارش بند کر کے ہم دراصل تم لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سبق پڑھانا چاہتے ہیں۔ اب بھی موقع ہے، رجوع کرو، گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کثرت سے کرو۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور کہا اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ اور اپنے رب کے سامنے آ کر توبہ کرو، استغفار کرو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ رب غفور ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر ڈالے گا، لیکن سچے اور پکے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرو۔ اللہ توبہ کو بہت پسند کرتے ہیں، استغفار کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اگر تم نے اللہ کے سامنے استغفار کیا، اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال کیا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر ڈالے گا، اس لیے کہ وہ بہت غفور رحیم ہے۔ اور پھر جب وہ معاف کر دے گا استغفار کے نتیجے میں، تو پھر اس کی برکتیں کیا ظاہر ہوگی، کیا کیا برکت دنیا میں ظاہر ہوگی۔ حضرت نوح نے کہا یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ دیکھ رہے ہیں حضرت سیدنا نوح کا جملہ، استغفار کرو، معافی مانگو، توبہ کرو، اس کے نتیجے میں یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسانا شروع کر ڈالے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا،
مال دے کر، اولاد دے کر. کسی کو اولاد نہیں ہے، استغفار کرو اولاد ملے گی. کسی کے پاس مال میں کمی ہے، اسے نقصان ہو گیا ہے، وہ پریشان حال ہے، دکان نہیں چلتی ہے، جاب نہیں ملتا ہے، کیا علاج ہے؟ اللہ کہتے ہیں نوح نے اپنی قوم کو بتایا اور اللہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مال والے کو مال جس کے پاس نہیں اس کو مال ملے گا، جاب جس کے پاس نہیں اس کی جیب بھی گرم ہو جائے گی. جس کے بعد جاب نہیں اس کی جیب گرم ہو جائے گی، یعنی جیسے جاب مل جائے گا اور جاب ملے گا تو جیب گرم ہو جائے گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ بنی بچے بھی دے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں بچے نہیں، بچے نہ ہونے سے پریشان. قرآن کہتا ہے بچے نہیں تو استغفار کرو، بچے نہیں تو گناہ سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، سچے دل کے ساتھ توبہ کرو، بچے بھی اللہ تم کو عطا کر دے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا. باغات پھلیں گے اور پھولیں گے اور اس کے اندر تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یہ سب کچھ استغفار کی برکتیں. معلوم ہوا ہماری ان تمام مصیبتوں کا علاج ایک بات میں ہے، گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ کے سامنے معافی مانگنا. معافی مانگو بارش ہو جائے گی، معافی مانگو بچے بھی ہوں گے، معافی مانگو گناہوں سے بچنے لگو تمہارا مال بھی بڑھے گا، تمہیں راحت ملے گی. اگر مال بڑھانا ہو اللہ مال بڑھائیں گے، اور اگر کبھی مال نہ بڑھائے تب بھی مال کے سارے فائدے تم کو دے دے. کبھی تو مال دے کر انسان کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے اور کبھی مال نہ دے کر مال کا فائدہ پہنچایا جاتا ہے. بہرحال اللہ کی حکمت و مصلحت سے سب کچھ ہو جائے گا. معلوم ہوا بھائیوں ہمارا علاج یہ ہے، اس لیے اللہ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا یہ بہت اہم، بہت ضروری ہے. اور ہماری ہر مصیبت کا علاج اللہ نے اس کے لیے اس کے اندر رکھا ہے. اس سے میں گزارش کرتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے اپنے اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے معافی مانگو، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو اور اچھے بن کر زندگی کرو تاکہ دنیا میں بھی راحتیں پاؤ اور آخرت کے اندر بھی نجات اور صلاح اور فلاح تمہارے قدم چومنے لگے. اس کے لیے یہی علاج ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.